جو میں کہہ رہا ہوں وہ بھی سنائیے سر نہیں وہ نہیں سنا دے صرف سنا دے مجھے شعر میں سامنے سننا چاہ رہا سر ہے لگے ہاتھ وہ دو اشعار بھی پڑھ دیں جو مس کر گئے ہیں مرشد ہماری فوج کیا لڑتی غریب سے شاعر کا لکھا ہوا شعر ہے وہ سر شاعر کا لکھا ہوا شعر سر ہے وہ بات ٹھیک ہے افکار الوی کا لکھا ہوا شعر ہے میں کہہ رہا ہوں افکار الوی کا لکھا ہوا شعر ہے کسی پرائیویٹ نمبر سے کال آئی ہو کسی نے ڈرایا دھمکایا ہو نہیں، یہ اشعار نہیں پڑھنے تم نے جہاں جانا ہے تم نے یہ دو اشعار نہیں پڑھنے نہیں لگے ہاتھ وہ دو اشعار بھی پڑھ دیں جو مس کر گئے ہیں مرشد ہماری فوج کیا لڑتی غریب سے شاعر کا لکھا ہوا شعر ہے وہ سر شاعر کا لکھا ہوا شعر سر ہے وہ بات ٹھیک ہے افکار الوی کا لکھا ہوا شعر ہے میں کہہ رہا ہوں افکار الوی کا لکھا ہوا شعر ہے پرزور فرمائش پہ جو سامع ہوتا ہے جب سے مجھے میری پرزور فرمائش پہ پڑھ دیجیے بات سنیں میں سامع ہوں میں کہہ رہا ہوں سامع کی پرزور فرمائش پہ پڑھ دیجیے بات سنیں میرے لیے پڑھ دیں میں نکال دوں گا پڑھ دیجیے بات سنیں سر کیونکہ جو مطلب جس شعر کو وہ لوگ کافی مطلب الگ سے لے گئے نا وہ شعر میں لوگوں کو کچھ تو لوگ کہیں گے لوگوں کا کام ہے کہنا لوگ جو کہتے رہیں جو مرضی کہتے رہیں سامع کہہ رہا ہے ایک اور کہ افکار الوی کا لکھا ہوا وہ شعر سنا دیجیے جو میں سننا چاہ رہا ہوں جو میں کہہ رہا ہوں وہ بھی سنائیے سر نہیں وہ نہیں سنا دے صرف سنا دے مجھے شعر میں سامع سننا چاہ رہا ہے سر سامع سننا چاہ رہا ہے افکار الوی کا لکھا ہوا شعر ہے افکار الوی کا لکھا ہوا شعر ہے سر پلیز وہ سنا دے آپ نے تو لکھا بھی نہیں ہے سر بالکل رائٹ بات ہے لیکن لوگ بس میں اب کیا کہوں لیکن نہیں لوگ تنگ کرتے ہیں مطلب کافی لوگ کمنٹ سے اس ترتیب سے آتے ہیں پھر مجھے ایسا کچھ بھی نہیں پتا ہے دیکھیے محسن ملنگی صاحب آپ ایک آرٹسٹ ہیں جی آپ ایک سنگر ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو عزت دی ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کو ڈھیروں عزتوں سے نوازے ہماری ڈھیروں دعائیں میری اور میری پوری ٹیم کی ڈھیروں دعائیں آپ کے ساتھ ہیں لیکن میں آپ کو بتاؤں نوجوان اپنے وقت کا بادشاہ ہوا کرتا ہے اور ایک سنگر اتنا گھبرایا ہوا ہو اتنا ڈرا ہوا ہو وہ کہتے ہیں نا وہ فریب خوردہ شاہین جو پلا ہو کر کے سو میں تو اس کو اتنا ڈرا ہوا نہیں ہونا چاہیے اتنا سہما ہوا نہیں ہونا چاہیے ماشاءاللہ ایسی بات نہیں ہے مجھے بہت عجیب لگ رہا ہے دیکھیے آئی ایم ٹرائنگ ٹو اسپیک مائی ہارٹ آؤٹ میں اپنے دل کی بات کر رہا ہوں کہ ایک آرٹسٹ جس کو کھلنا چاہیے کھلنا چاہیے اور اسکائی از دی لمٹ صحیح بات آسمان جس کی لمٹ ہے جی وہ اتنا سہما کیوں ہے آج سر ایسی بات کچھ بھی نہیں ماشاءاللہ میری وہ مطلب ایسے میں رہتا ہوں اپنے گھر میں بھی ہوں یا مطلب باہر ہوں تو ایسے نہیں جب میں کسی سیاست دان پوچھتا ہوں کون سا فیوریٹ ہے کوئی پارٹی کون سی فیوریٹ ہے میں آپ سے کہتا ہوں کہ وہ اشعار سنا دیجیے مرشد والے جو وائرل ہوئے ہیں جی آپ وہ بھی نہیں سناتے لوگ سر اصل میں لوگ غلط ترتیب دے دیتے مجھے نہیں پتا وہ کیا چاہتے ہیں اگر ہم مطلب کوئی بھی کام کریں دیکھیں ہم جو بھی شاعری ہے نا ہم کسی سیاست پہ بنا پہ نہیں ہے اور نہ کچھ ایسا ویسا ہے ہم تو ایسے اس کو مطلب ادائیگی کرتے ہیں جو ہمیں اچھا لگتا ہے تو وہ لوگ کچھ لوگ غلط ترتیب دے دیتے ہیں کچھ کسی ترتیب سے چلے جاتے ہیں تو یہ بات کس چیز نے آپ کو تکلیف دی ہے سر مجھے ماشاءاللہ کچھ کسی نے مطلب ہوتا ہے نا لوگ کامنٹ کرتے ہوں آپ کو برے کامنٹ سے تکلیف ہوتی ہو ہمیں بھی آتے ہیں ہمارے ان باکس بھی بھرے ہوئے ہوتے ہیں اس طرح ہر اچھے برا میں کامنٹس دیکھتا بھی نہیں ہوں کیونکہ میں صرف کر دیتا ہوں کیونکہ کامنٹس دیکھنے کا میرے پاس ٹائم بھی نہیں ہوتا ہے کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں کیا بات ہے کسی پرائیویٹ نمبر سے کال آئی ہو نہیں مجھے کچھ بھی ایسا نہیں کسی نے ڈرایا دھمکایا ہو یہ اشعار نہیں پڑھنے تم نے جہاں جانا ہے تم نے یہ دو اشعار نہیں پڑھنے نہیں ایسا ویسے بھی ماشاءاللہ کچھ نہیں ہے دوستوں نے کہا ہو کچھ بھی نہیں ہے سر ایسا کچھ تو ایسا ہوا ہوگا نا کہ آپ اتنے ڈرے سہمے ہوئے ہیں نہیں سر میں ڈرا سہما نہیں ہوں ماشاءاللہ ایزی ہوں کوئی ایشو نہیں ہے اس میں دیکھیے دلیری سے جب نکلے ہیں وہ کہتے ہیں لوگ ہر موڑ پہ رک کے سنبھلتے کیوں اتنا ڈرتے ہیں تو پھر گھر سے نکلتے کیوں ہیں صحیح بات ہے ایسا ویسا کچھ نہیں ہے ماشاءاللہ اللہ پاک آپ کو بھی سلامت رکھے اور میں خوش ہوں ایزی ہوں ماشاءاللہ نئے آنے والے سنگرز اگر وہ کوئی گانا جیسے ملکو تو نئے نہیں ہیں انہوں نے قیدی نمبر 804 کیا ملکو شہرت کی مطلب پہلے ہی تھے لیکن TRP میٹر ہی توڑ ڈالے ملکو نے قیدی نمبر 804 سے اور چھائے ہوئے ہیں وہاں ہوا ضرور ان کو کوئی پرابلمز ہوئے کہ ایئرپورٹ کے اوپر روک لیا گیا یہ شوز نہیں کرنے دیے گئے آپ بھی اس چیز سے ڈر رہے ہیں کہ کہیں نہیں مجھے ایسا ویسا کوئی مسئلہ نہیں بنا اللہ پاک سلامت رکھے سب کو مطلب میرے مائنڈ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ سیاست تھی ہی نہیں کیونکہ مائنڈ میں بھی ایسا کچھ بھی نہیں میں نے تو ایک شاعری کی نسبت پڑھا ہے نا کیونکہ میری نیت کو تو خدا جانتا ہے نا لوگ تو نہیں لیکن جانتے وہ تو اب ہو گیا جی اب جب بھی آپ کہیں بھی جائیں گے وہ اشعار نہیں پڑھا کریں گے مطلب کبھی کبھار پڑھا کروں گا کبھی کبھار نہیں پڑھوں کروں گا مطلب جو ترتیب ہو لیکن اگر لوگ ایسے کامنٹس ترتیب غلط دے دیں گے تو پھر میں کیا کروں گا آپ بتائیں ٹھیک یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو اس طرح کے کامنٹ نہیں مطلب کہ لوگ ٹھیک ہے لوگ وہ اپنی طرف ایسے جھگڑوں میں فیل کر جاتے ہیں تو پھر میں کیا کروں
ٹھیک, کوئی میسج ان کو دینا چاہیں گے لوگوں کے لیے؟ میں یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ آپ جو میرے فینس ہیں, فالوورز ہیں, جو بھی ہیں, جتنے بھی ہیں, میں ان سے بہت زیادہ دل لگی کرتا ہوں, محبت کرتا ہوں, پیار کرتا ہوں, کیونکہ ان کی سپورٹ کی وجہ سے ہم اس سٹیج پہ آئے ہیں. ٹھیک ہے, تو مطلب جو بھی ترتیب لیں آپ, مطلب لڑائی جھگڑوں والی نہ لیں. ٹھیک, صحیح بات ہے نا سر؟ بالکل درست. تو میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ مطلب کوئی شعر کوئی بھی ہے نا, تو اس کو غلط ترتیب نہ دیں, کہ اچھا ایسی ترتیب دیں کہ مطلب لڑائی جھگڑے نہ ہوں, کیونکہ ہمارے مائنڈ میں تو ایسا ہوتا بھی نہیں ہے. تو آگے مطلب لوگ جب غلط لے جاتے ہیں تو ہمیں تھوڑا سا تکلیف ہوتی ہے. دیکھیں, میں آپ کو محسن ملنگی صاحب, آپ میرے پاس بیٹھے ہوئے, میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ جو شاعر ہوتا ہے نا, جی, شاعر کا کام ہے شعر کہنا. بالکل, اور اس کا مطلب کیا کوئی اخذ کر رہا ہے, تشریح کیا کر رہا ہے کہ اس شعر میں شاعر, یہ تو آگے والا انسان جانتا ہے. ہاں, یہ تو ظاہر ہے کہ جو سامنے ہے یہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ مطلب مرشد ہماری فوج کیا لڑتی حریف سے, مرشد اسے تو ہم سے ہی فرصت نہیں ملی. اب فوج کوئی بھی ہو سکتی ہے, وہ گیدڑوں کی فوج بھی ہو سکتی ہے, وہ بھیڑوں کی فوج بھی ہو سکتی ہے, لیکن وہ جو اس کا مطلب کوئی پاک فوج نہیں ہے. بالکل بالکل, پاک آرمی نہیں ہے اس کا مطلب. یعنی مین پوائنٹ سر پتہ ہے کیا ہے سر؟ مین پوائنٹس یہ ہے کہ شعر اگر مثالیں ہم کوئی پڑھتے ہیں نا, تو جو لوگ اس کو ترتیب دے جاتے ہیں, آگے والا بھی وہی سمجھتا ہے شاید اس نے اسی ترتیب سے لکھا ہے یا پڑھا ہے. آپ درست فرما رہے ہیں, درست فرما رہے ہیں. ہمارے مائنڈ میں کچھ اور ہوتا ہے, لوگ اس کو اس ترتیب پہ لے جاتے ہیں, جیسے ہم کیا کریں. اگر آپ مجھ سے پوچھیں نا, تو میں نے آپ کے سانگ سنے, مجھے اتنا مزہ آیا, میں جھوم رہا تھا اپنی گاڑی میں لگا کے, دل سے آپ کی بہت زیادہ عزت ہے. لیکن مجھے بہت افسردگی سی اس وقت میرے اوپر طاری ہے کہ میں ایک سنگر کو دیکھ رہا ہوں جو بیچارہ سہما ہوا ہے, ڈرا ہوا ہے, صرف ان اشعار کی وجہ سے جس نے مجھے بہت افسردہ کر دیا ہے. ہو سکتا ہے میں رات آج چین کی نیند بھی نہ سو پاؤں, صرف آپ کو دیکھتے ہوئے آپ اتنے ڈرے ہوئے کیوں, اتنے سہمے ہوئے کیوں ہیں. چلیے, میں اس موضوع کو مزید پر لانگ نہیں کروں گا, میں اس کو کنکلوڈ کروں گا. آپ اپنی مرضی کا کوئی خوبصورت سا گانا